میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کوڈ کر کے لایا ہوں۔ ان میں سے جو پہلی میں نے تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ اور مفہوم سنیں۔ اللہ رب العزت جہاد کے بارے میں، کفار سے لڑنے کے بارے میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں، فی سبیلہ، اس کی راہ میں اس طرح صف بصف کھڑے ہوتے ہیں، صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں سیدھے جنگ کے میدان میں دشمن سے لڑنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح سیسا پیلائی دیوار ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں سے پیار کرتا ہوں جب جنگ کے میدان میں سپاہی آتے ہیں، صفوں کو سیدھا کرتے ہیں، تیار رہتے ہیں جنگ کے لیے، دشمن سے لڑنے کے لیے۔ محبوب رب نے مثال دی صفن کأنہم بنیان مرصوص، صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح کہ جس طرح سیسا پیلائی دیوار ہوتی ہے، مضبوط دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں دشمن کے سامنے، مضبوط چٹان کی طرح، پہاڑ کی طرح سینہ تان کے دشمن کے سامنے جنگ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح الحمدللہ افواج پاکستان، پاک فوج کو ہمارا سلام، انہوں نے سرحدوں پہ بیٹھ کر یہ پیغام دے دیا کہ اے پاکستانیوں، آپ سکون اور امن سے رہیں، ہماری جانیں سب آپ لوگوں کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ، یہ افواج پاکستان الحمدللہ ہم پورا اعتماد کرتے ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، رب فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے سبحان اللہ جو اپنی غیرت سے لڑتے ہیں، ایمانی جذبے کے ساتھ لڑتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ جو مسلمان اسی جذبے سے لڑتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو صف بستہ کھڑے ہو کے دشمن کی طرف، دشمن کے ساتھ لڑتے ہیں جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب جنگ لگے تو اپنی صفوں کو درست بنا لیا کرو۔ پہلے تو ایسے ہوتا تھا، صحابہ کرام کے زمانہ اقدس کے اندر صحابہ کرام صفیں باندھتے تھے، جس طرح ہم نماز میں صفیں باندھتے ہیں، سیدھی کرتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ وہاں تیر کا زمانہ تھا، وہاں تلوار کا زمانہ تھا، دشمن آتا اور یہ مقابلہ ہوتا تھا آمنے سامنے۔ یہ توپوں کا زمانہ، بم کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ پتہ چلتا تھا کہ سامنے دشمن آتا ہے، پھر یہاں محبوب کا سپاہی بھی اترتا تھا میدان میں، وہاں سے دشمن بھی اترتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ یہ واقعی جنگ۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا صفوں کو درست فرماتے ہیں اور وہ سیسا پیلائی دیوار بن کے لڑتے ہیں دشمن کے ساتھ، تو ایسے بندوں سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے۔ اور ہماری فوج بھی اس طرح ہے، اپنے بارڈر پہ، اپنے جگہوں پہ لڑ رہی ہے اور دشمن کو مار رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کا زمانہ تو پھر بم کا زمانہ ہے اور بڑے بڑے ہتھیار جدید آ گئے جو دور سے نشانہ بناتے ہیں، لیکن یہ دشمن کی یہ بڑی چال ہے۔ لیکن میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، اور میں آپ کو آیت بھی سناتا ہوں۔ میرے محبوب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اگر قرآن کی آیت پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات، یہ جو بات بتا رہا ہوں، دل میں اتر جائے گی۔ اللہ صحیح فرماتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اب آپ غور کریں اس بات پہ کہ لڑائی کس نے شروع کی؟ اس بدبخت نے خود لڑائی شروع کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما جو تم سے لڑے تم ان سے لڑو۔ آگے رب تعالیٰ ارشاد فرما وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ انہوں نے شروع کی، اس لعین کتے مودی نے شروع کی لڑائی، تو یہاں آیت مبارک یہی ارشاد فرما جو تم سے لڑے تم لڑو، اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا حد سے بڑھنے والوں، تجاوز کرنے والوں اللہ پسند نہیں فرماتا۔ کیا مطلب؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جو تم سے لڑے، جو اسلام پر اٹیک کرے، جو دین کا دشمن بن کے آئے، تو پھر ان کی خیر نہ مناؤ، ان سے لڑو، ان کی گردنیں اڑاؤ۔ یہی اسلام ہے ہمارا۔ پہل نہ کرو، پہل ہمیشہ مسلمان نہیں کرتا، کیونکہ مسلمان پہلے درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، اسلام کا درس دیتا ہے، بھائی چارہ سکھاتا ہے کہ امن میں رہو، ہمیں بھی جینے دو اور تم بھی جیو۔ لیکن پھر وہ شیطان پرست، پوجا پرست لوگ، انہوں نے پہل کی تو الحمدللہ ہمارے پاک فوج، ہمارے ملک عزیز کے پاک سپاہی افواج پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے۔ یہ تو ایک سازش رچی ہوئی ہے ہمارے اندر بھی، ملک پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ کوئی پوسٹیں کر رہا ہے کہ ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، پاک آرمی کیا کر رہی ہے، ایسی ایسی پوسٹیں۔ یہ ایک دشمن کا کھیل ہے، تمہیں کیا پتا؟ انہوں نے اگر اٹیک کیا ہے، مساجد کو نشانہ بنایا ہے، یعنی اصل ان کے دل میں جو دشمنی ہے وہ اسلام کی دشمنی ہے، اسلام کی دشمنی ہے۔ اور پاک افواج نے، ہماری پاک فوج نے ایسا کرارا جواب دیا ہے، آپ لوگ شاید آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، وہ نوجوان سپاہی، وہ ہماری دلیر ماؤں کے بچے، وہ سرحدوں پہ کھڑ کے ہماری حفاظت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہم سب قوم الحمدللہ اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں اور اپنے دلیر اور شیر سپاہیوں کے ساتھ ہیں۔ وہ وقت قریب ہے، میرے آقا کا فرمان سچا ہے، سبحان اللہ، وہ وقت قریب ہے۔ غزوہ ہند ایسے تھوڑی فتح ہوگا، غزوہ ہند میں جانیں قربانی کرنی پڑے گی، لاکھ نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوں گے، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوں گے۔ اس کے بعد جا کے رب تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا پھر فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گی۔ یہ تو پہلے 1400 سال پہلے محبوب مصطفیٰ نے یہی بشارت دی کہ جتنی جنگ بھی لڑے، جتنا دشمن للکارے، لیکن فتح اللہ رب العزت مسلمانوں کو عطا کرے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کریم نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑے، اور حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو۔ دیکھیں رب تعالیٰ سبحان اللہ قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے، اسلام کتنا پیارا اسلام ہے ہمارا، کہ کسی پر زیادتی نہیں چاہیے، زیادتی نہیں کرنی، ہاں وہ کرے تو پھر ان کو جواب دو، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمان معاذ اللہ کمزور ہو چکے۔